بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹیز کے اندر اختلافات ہوتے ہیں جناب، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور اس پہ بحث بھی ہوتی ہے اور لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، واپس بھی چلے جاتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہے، ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر بھی اختلافات ہیں، جیسے پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہے، پیپلز پارٹی کے اندر اختلافات ہے، جے یو آئی کے اندر بھی اختلافات ہم نے دیکھے جناب۔ شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج سے کئی عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے آئی وڈ سے کہہ دیا تھا کہ ایسی چیزیں انڈیکیٹ کر دی تھی، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ خود ان کی زبانی میں سننا چاہوں گا، انڈیکیٹ کر دی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہو سکتا ہے میں کوئی عہدہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کروں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ کیسے ہیں، کیسے آپ؟ جی بڑی مہربانی۔ ویری سمپل کوشچن، تسی عہدہ چھوڑیا ہے، تسی کلیریفائی کر چکے ہو کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو عہدہ آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ مسلم لیگ نون بھی چھوڑ دی یا دل سے آج بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، میں 1988 سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں۔ میں نے دیکھا ہے 2019 تک میرے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں تھا، ٹھیک، یہ 31 سال کا عرصہ ہے۔ ٹھیک، 2019 میں جب شہباز صاحب گرفتار ہوئے تو مجھے کہا گیا کہ آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ لے لیں۔ میں کہ میں ویسے ہی انہوں نے کہا نہیں، آپ وہ عہدہ ہونا ضروری ہے۔ اس دن سے یہ عہدہ میرے پاس ہے، اور جب مریم بی بی کو لیڈرشپ پوزیشن دی گئی ہے، چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے، تو میں نے اسی دن استعفیٰ اپنا صدر صاحب کو بھیج دیا تھا کہ میں اب اس عہدے پر نہیں رہ سکتا، کیونکہ مریم بی بی آئی ہیں، اب ان کو فری ہینڈ ملنا چاہیے کہ وہ کام کریں، ورنہ ہم جو نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں وہاں پہ ہوں گے تو ایک ہر معاملے میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے اختلاف میں بدل جاتا ہے، ایک بدمزگی ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ معاملہ دیکھا ہوا ہے، کیونکہ جب بینظیر بھٹو صاحب آئی تھیں تو ان کے والد کے جو دوست تھے، جن کو انکلز وہ کہتی تھیں، تو وہ ان کی وجہ سے وہ پہلی حکومت میں بالکل چل ہی نہیں پائی تھیں۔ آپ جام صادق صاحب کو ریفر کر رہے ہیں؟ میں جام صادق صاحب نہیں، اعتزاز احسن صاحب تھے، اعتزاز احسن، اپنا کھرل صاحب تھے، نصیر اللہ بابر صاحب تھے، ایک لمبی لسٹ تھی۔ جام صادق صاحب کو بھی تو بی بی انکل ہی کہتی تھی نا؟ جی، جام صادق صاحب کو کہتی تھی، ان کو بھی کہتی تھی، سب کو کہتی تھی۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو یور تھنگ، آپ کہتے ہیں جناب کہ اگر آپ نے کہا تھا کہ میں عہدے سے سبکدوش ہو جاتا ہوں کیونکہ مریم بی بی آ گئی ہیں، ان کو فری ہینڈ مل جائے، میں نے کہا نہیں، میں نے استعفیٰ لکھ کے بھیج دیا کہ میرا اب یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، نہ میرے لیے اچھا ہے نہ ان کے لیے اچھا ہے، نہ جماعت کے لیے اچھا ہے۔ میں تو ویسے ہی پارٹی کے لیے کام کرتا ہوں، اچھا، تو میں پارٹی کے ساتھ جیسے پہلے تھا، اب بھی پارٹی کے ساتھ ہوں۔ کیا آپ کا جو اختلاف تھا، جو اختلاف ہو سکتا تھا، جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی رائے دینی پڑتی ہے جیسے آپ دینا چاہتے تھے یا دیتے رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں آپ اگر کوئی رائے دیتے تو مریم بی بی اس کو ایکسیپٹ نہ کرتی؟ جی بالکل، یہ پاسبل ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے جماعتوں میں۔ میری رائے، ہر روز کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک بات سامنے آتی ہے، آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، یا آپ کی بات کو قبول کر لیا جائے گا، اس سے جو آدمی رائے دیتا ہے وہ اس کی دل میں ایشو پیدا ہوتا ہے، اگر میں اوور رول ہو جاؤں گا تو میں محسوس کروں گا۔ تو ان سب معاملات سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جس آدمی کو لیڈرشپ پوزیشن دی گئی ہے وہ ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ سچویشن یا یہ جو رائے آپ دے رہے ہیں یا جو آپ جس چیز کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہو سکتا تھا مریم بی بی کی قیادت میں، تو یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہوگا آپ کے ساتھ، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں میاں نواز شریف صاحب جب ان چیئر ہوتے ہوں گے تو اگر آپ کوئی رائے دیتے ہوں گے تو اس میں اختلاف بھی ہوتا ہوگا، کوئی بات مان لی جاتی ہوگی، کوئی بات نہیں مانی جاتی ہوگی، تو بٹ ان دس پرٹیکولر کیس، مریم بی بی کے کیس میں آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کو فری ہینڈ دیا جائے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ آپ کے خیال میں آپ اگر کوئی بات کہتے وہ ایکسیپٹیبل نہ ہوتی تو آپ تھوڑی ایک جی، میں محسوس کرتا، میں کچھ کہتا، وہ محسوس کرتی، یہ جماعت میں پھر اس پہ ایک اختلاف رائے اختلاف میں بدل جاتا ہے، بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے بارہا یہ چیز دیکھی ہے۔ اوکے، بدمزگی کا جو آپ سوچ رہے تھے کہ بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے خیال میں وہ میاں نواز شریف صاحب کے اندر ایکسیپٹیبلٹی زیادہ تھی اور مریم کے اندر نہیں؟ دیکھیں، ان سے ہمارا رشتہ اور ہے۔ اچھا، ان سے ہمارا ایک پرانا رشتہ ہے،
30-35 سال پہ محیط ہے، وہ آدمی جو بات کرے، ہم اپنی رائے کا اظہار کم از کم میں ضرور کرتا ہوں، اگر وہ مشاورت کرتے ہیں میں اظہار ضرور کرتا ہوں، اس کے بعد وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، جو فیصلہ ہوتا ہے میرا بھی فیصلہ بن جاتا ہے۔ لیکن شاہد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی یا آپ کے اختلاف یا آپ کی جو پازیٹیو رائے دینے کا جو ہوتا تھا سلسلہ ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی تھی، مریم بی بی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی؟ وہ نہیں ان کے اندر نہیں، یہ ایکسیپٹیبلٹی دو طرفہ ہوتی ہے نا، سوری ایکسیپٹیبلٹی یک طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہے۔ دو طرفہ ہوتی، نواز شریف صاحب سے ایک رشتہ ہے پرانا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیڈر بھی ہیں، ٹھیک ہے، جب مشاورت وہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ان کو مشورہ دینا اپنی صحیح رائے کے مطابق، جو کہ اکثر نہیں ہوتا، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا سوچ ہے اس کے مطابق ہم مشورہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو آبجیکٹیولی اس ایشو پر میرا رائے ہو میں اس کو اظہار کر دوں، ان کو پسند کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، کبھی وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے، تو وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے بات کہ اگر میں غلط سوچ رہا ہوں یا میں غلط ایزیوم کر رہا ہوں یا غلط سمجھ رہا ہوں ساری چیزوں کو، تو وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا رشتہ ڈیفرنٹ تھا، جی، ان کے ساتھ دوستی بھی تھی، وہ آپ کے لیڈر بھی تھے، آپ کی بات سنتے بھی تھے، نہیں بھی سنتے نہیں تھے، نہ بھی سنے، نہ بھی سنے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہاں پہ آپ کو ایشوز تھے کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ بدمزگی ہو جائے۔ نہیں وہ رشتہ مریم بیوی سے نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ان کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی ہے نا، تو بیٹی ہونے کے ناطے ہم ان کے چچا لگے نا، انکل لگے، انکل لگے، So are وہی انکل والی بات آ جاتی ہے، بی بی والا جی، تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی تحفظات نہیں ہے، یہ ایک جنریشنل چینج ہے پارٹی کے اندر، تو اس کے مطابق آپ اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا آپ اس پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر یہ معاملات ہوں اور آپ کے اندر ایک دل میں ایک آپ محسوس کریں ایشوز کو، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ موقع دیں، آپ فیصلہ جو آتا ہے وہ جماعت کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ سو آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے؟ جی میں اس ڈیسیجن میکنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا، پارٹ آف مسلم لیگ؟ میں مسلم لیگ کے ساتھ ہوں، میں اسی جماعت میں پہلے دن سے ہوں، اور شاید آج جماعت کے پرانے ترین لوگوں میں سے ہوں، اللہ کا کرم ہے، بہت سے مرائل بھی آئے، میں جماعت کے ساتھ ہی رہا، تو اس جماعت سے ہم اپنے گھر ہی جا سکتے ہیں، کوئی اور گھر ہمارا ہے نہیں۔ دیٹ مینس کہ آپ جو پوزیشن دی میاں محمد نواز شریف صاحب نے مریم بی بی کو، اس میں آپ وہ جو بی بی والے انکل تھے نہیں، بی بی مجھے کے دور میں وہ پوزیشن سے نہیں کوئی بننا اختلاف چاہتے؟ نہیں ہے، یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو ہم قبول کرتے ہیں، اچھا، لیکن پھر اس معاملے اس آرگنائزیشنل سٹرکچر کا حصہ میں کم از کم نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں اس میں مسائل دیکھتا ہوں اپنے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی۔ یا آپ بی بی جو ہیں مریم بی بی جو ہیں ان کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، انڈر کی بات نہیں ہوتی، دیکھیں ہمارا لیڈر نواز شریف صاحب ہیں، ہم آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں، آپ کے لیڈر مریم نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ میری لیڈر مریم آج نہیں ہے، کل وہ جماعت کی لیڈر ہوں گی۔ آپ کی نہیں ہے؟ جی میری تو نہیں ہوں گی نا، میرے لیڈر تو نواز شریف صاحب ہیں، اور صدر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن آپ کی لیڈر مریم نہیں ہے؟ نہیں میری لیڈر نہ، وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ لیڈر ہیں۔ ٹوپی گھما رہے ہو؟ نہیں یہ ٹوپی نہیں گھما رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب وہ صدارت کی پوزیشن میں اگر کل آتی ہیں تو پھر میرا فیصلہ ہوگا کہ میں اس جماعت میں آگے چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا۔ اگر کل مریم بی بی صدر بنتی ہیں تو پھر آپ جی پھر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ سیاست آدمی کرے یا نہ کرے، سیاست کرے یا نہ کرے مسلم لیگ نون کے اندر، نہیں کہیں بھی سیاست، یعنی سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی، مطلب کہیں بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ جی مسلم لیگ نون کے اندر ہو یا کہیں اور؟ میری سیاست مسلم لیگ نون کے اندر ہی ہے۔ کیا ایسا ہے کہ کوئی گروپ بن رہا ہو، نیا گروپ بن رہا ہو، کوئی گروپ ایسا نہیں ہے، چودھری نثار اس کو لیڈ کر رہے نہیں، ہوں؟ معذرت سے کہتا ہوں، دیکھیں چودھری صاحب کے اور معاملات ہیں، وہ اپنے معاملات کا، ان کو کوئی شکایات ہے جماعت سے، میری کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی تحفظات نہیں ہے، میں آج بھی جماعت کے لیے حاضر ہوں، 24 گھنٹے حاضر ہوں، پہلے سے زیادہ، اور میں پہلے بھی 31 سال بغیر عہدے کے جماعت کے ساتھ تھا، میں جب وزیر اعظم بنا اس دن بھی میرے پاس کوئی جماعت کا عہدہ نہیں تھا۔ اچھا، واٹ واز دس تھنگ؟ آپ
بلوچستان جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہے پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں. مفتاح اسماعیل کسی وقت بھی مسلم لیگ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے اختلافات بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. آپ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ پشاور بھی جاتے ہیں، وہاں پہ بھی سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں. سو یہ انڈیکیشن ہے کہ جناب آپ لوگ یعنی کہ مفتاح اسماعیل ہو گئے یا مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو گئے اور آپ جو ہے عہدہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ انڈر مطلب کہ جو ہے مریم بی بی کے کام نہیں کر سکتے. تو پھر یہ تو ایک سگنل ہے نا کہ یو آر لائک پارٹنگ ویز ان سو مینی ویز. نہیں یہ بالکل غلط تاثر ہے. میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ ہوں، جو جماعت ذمہ داری دے گی میں اس پہ کام کرنے کو تیار ہوں، اور میں آج بھی کر رہا ہوں. میں اس حکومت کے بہت سے وزراء سے زیادہ شاید محنت کرتا ہوں. جو مجھے وزیر صاحب ذمہ داری دیتے ہیں میں کرتا ہوں. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ ہم نے کوئی 6-8 مہینے پہلے یہ سوچا تھا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ملک کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو ہم نے سوچا تھا کہ آج ملک کی سیاست جو ہے وہ صرف یہ رہ گئی ہے کہ میں آپ کو گالی نکالوں اور آپ مجھے گالی نکالیں. میں آپ کو الزام دوں، آپ مجھے الزام دیں. آپ مجھے جیل میں ڈالیں، میں آپ کو جیل میں ڈالوں. ملک کے معاملات اس سے بہت گہرے ہیں. یہ ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. تو ہم نے کہا تھا ہم ایک نان پارٹیزن فورم، بالکل غیر جانبدار، اس میں بیٹھ کے کم از کم ملک کے ایشوز کو ڈیبیٹ تو کر سکیں، ملک کے ایشوز پہ بات کر سکیں، ان کا حل تلاش کر سکیں. ورنہ 100 ٹی وی پروگرام ہر روز ہوتا ہے. وہ سب پروگرام وہاں سے کوئی آبجیکٹیو چیز آپ کو نہیں نکلتی، صرف گالی گلوچ ہی ملتی ہے. زیادہ گالی دیتے ہیں تو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آج تو اس نے گرا لیا اس کو، اس نے زیادہ گالی نکالی ہے. تو ہم نے کہا یار اس کا وقت نہیں ہے. جہاں پہ آج ملک کی معیشت ہے، ملک کے حالات ہیں، آج سیاست میں سنجیدگی چاہیے، سیاست میں دوسرے کا احترام چاہیے، سیاست میں اتفاق چاہیے. تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہم نے کہا کوئی تو ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے عوام کی بات تو ہو سکے نا، کہ عوام کس مشکل میں ہے. چلے وہ پلیٹ فارم تو آپ نے بنا لیا، ٹھیک ہے. نہیں ہم نے نہیں بنایا. یہ کوئی ہمارا ذاتی پلیٹ فارم نہیں ہے. اچھا. ہم نے ہر شہر سے، کوئٹہ میں ہم نے کہا چلیں، لشکری ثانی صاحب نے کہا جی میں ہوسٹ کرتا ہوں، اب سب لوگ آئیں. وہاں پہ 9.5 گھنٹے کا پروگرام ہوا. منفی ٹیمپریچر تھا ہال کے اندر بھی. پروگرام چلا، لوگوں نے بات کی، اپنے مسائل کا ذکر کی. اور مجھے محسوس یہ ہوا یار کہ ہم اتنے ناکام ہیں کہ ایک صوبہ صرف 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، ہم ان کے تحفظات بھی دور نہیں کر سکے. وہاں سے ہم پشاور چلے گئے، وہاں بھی یہی بات تھی کہ جو فاٹا شامل ہوا ہے ہم ان کے تحفظات نہیں دور کر سکے. یعنی ایک بدقسمتی سے ایک ناکامی کا سفر آپ کو نظر آتا ہے ہماری سیاست میں. تو ہم نے کہا کم از کم ذرا اس سے ہٹ کے ملک کے مسائل کی تو بات کی جائے. دیکھیں جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جناب سیاستدان جو ہے ان سے ان لوگوں کی جو توقعات ہیں وہ سیاستدانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. ختم ہوتی جا رہی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہیں. ہو گئی ہیں. چلو کیونکہ جو کچھ ہوا ہے 75 سال کی سیاست میں، جو بھی اس پر اثر انداز ہوا ہے، آج اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ نتیجہ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے. ٹھیک. سو سیاستدانوں سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. نظام سے اٹھ گیا ہے. نظام سے اٹھ گیا ہے. ایک مایوسی ہے ملک کے اندر، اور نوجوان آج مایوس ہے اپنے مستقبل سے. یہ ناکامی ہے ملک کی سیاست کی، ٹھیک، جس میں سب شامل ہیں. میں پھر گزارش کروں گا، اس ملک کی سیاست صرف سیاستدانوں تک محیط نہیں ہے. اس کے اندر فوج بھی شامل ہے، اس کے اندر جوڈیشری بھی شامل ہے، اس کے اندر میڈیا بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو سب سے اعتبار اٹھ گیا اور سب نے ڈیلیور نہیں کیا. ٹھیک ہے، جو کرنا چاہیے. آج معیشت کی حالت دیکھ لیں، ٹھیک، آج ملک کے مسائل دیکھ لیں، گورننس دیکھ لیں کہ ہم ڈیلیور کر پائے ہیں. سو دیکھیں، اگر آپ پٹ یور سیلف ان مائی شوز، ٹھیک ہے، فار اے منٹ. اگر میری جگہ آپ ہو گئے تو ایز اے جرنلسٹ آپ بھی یہی سوچیں گے، اور آپ یقیناً سوچ بھی رہے ہوں گے کہ آپ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ جناب ایک بندہ ہے، اس کے اختلافات ہیں. ٹھیک ہے، اسحاق ڈار صاحب سے مفتاح اسماعیل کے کوئی اختلافات نہیں ہے. بالکل ہے. بالکل نو دس از اختلاف رائے ہے. ملک کو معیشت کو چلانے میں اختلاف رائے ہے، اور یہ مثبت بات ہوتی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا نا. مفتاح اسماعیل کو پارٹی کے اندر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. یہ دیکھیں، اگر انہوں نے ایسی بات کہی ہے جو پارٹی کو خوش نہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی، ان کے اپنے ایشوز تھے.
آپ جناب عہدہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ مریم بی بی کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتے. سو سارے لوگ اگر میں دیکھیں, میں آپ انڈر کام کرنے کی بات ہوتی ہے, سیاست میں انڈر کام نہیں ہوتا, یا آپ کا لیڈر ہوتا ہے یا آپ کا لیڈر نہیں ہوتا. تو آپ ان کو لیڈر ہمارے نہیں مانتے, لیڈر نواز شریف صاحب ہیں, تو آپ مریم بی بی کو لیڈر جب نہیں وہ مانتے نہ ہوئے تو پھر ہم اپنی سیاست کا فیصلہ کر لیں گے. تو وہی ہوا نا. تو آپ یہی کر رہے ہیں نا کہ آپ مریم بی بی کو جو عہدہ ملا ان پروٹیسٹ آپ سائڈ پہ ہو نہیں, بالکل, یہ بالکل غلط بات ہے. میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے میرا, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ میرا وہاں ہونا ان کے لیے مسائل پیدا کرے گا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک فری ہینڈ دیا کیا جائے. مسائل پیدا کرے گا ان کے؟ مسائل میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے. آپ کا اختلاف رائے ہے ان کی, جس جو سوچ ہے مریم بی بی کی, اس سے آپ کی اختلاف رائے ہے. ہر روز فیصلے ہوتے ہیں, اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے. میں نے اختلاف رائے کا ذکر ایک محاورے کے طور پر کیا ہے. بہت سے معاملات پیدا ہوتے ہیں. سیاست ایک بڑا مشکل کام ہے, گروپنگز ہوتی ہیں سیاست میں. سو آپ ایک مطلب اس گروپ میں فٹ ان نہیں ہوتے؟ میں کسی گروپ میں نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں بغیر عہدہ رکھے جو جماعت کے لیے کام کر سکتا ہوں وہ عہدہ رکھ کے نہیں کر سکتا ان حالات میں. میں نے پہلے بھی 31 سال بغیر عہدے کے کام کیا ہے. تو آج بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب مریم بی بی ایک لیڈرشپ پوزیشن میں آئی ہیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے, میرے لیے بھی بہتر ہے, اور ان حالات کا تقاضا ہے کہ میں اس عہدے پہ نہ رہوں. یہ میرا فیصلہ ہے, آپ اس کو جس نظر سے مرضی دیکھ لیں. تو بڑی آبویس بات کر رہے ہیں آپ اسے, اس میں کوئی ویسے مجھے آبویسلی آپ کو ایک مختلف زاویے سے آبویس ہے وہ بات نہیں ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. میری کبھی اس قسم کی سوچ نہیں رہی. میں نہ عہدوں کا متلاشی ہوں, نہ میں نے کبھی عہدہ مانگا ہے, نہ میرا کسی سے ذاتی اختلاف ہے, نہ میرے تحفظات ہیں, نہ ناراضگیاں ہیں. میں صرف ایک اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بڑی وضاحت سے آپ کو کہتا ہوں, پہلے بھی کہا ہے کہ ان حالات میں یہ بہتر ہوتا ہے کہ جب نئی قیادت آئی ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ان کو موقع ملے. You're being like very slippery over here, ٹھیک ہے. You're saying so many things. I'm a lot of things but I'm not slippery. That is one thing I'm not. میں بڑی کلیئر بات کرتا ہوں, میں نے کر دی ہے. ارے نہیں, you're saying so many things but at the very same time you're not saying so many things. آپ جو مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں آپ کہہ دیں, آپ سوال کریں میں ہاں نہ میں جواب دے دوں گا. اچھا چلیں, آئندہ اگر آپ کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے, جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اگلے کسی سال, شخص کو الیکشن لڑنا پڑتا نہیں ہے. اچھا, یہ والنٹری کام ہے. آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ میں الیکشن لڑوں, آپ عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. میں نے آج تک کوئی شخص مجبوری میں الیکشن لڑتا نہیں دیکھا. آپ آئندہ الیکشن لڑیں گے؟ یہ میں فیصلہ کروں گا جب وقت آئے گا. اچھا, آپ آئندہ اگر الیکشن لڑیں گے اور اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں الیکشن لڑنا میرے حلقے کے عوام کا فیصلہ ہے, کسی اور کا نہیں ہے. اچھا, ایڈا دینا. نہیں, میں حقیقت سے آپ کو کہتا ہوں. اچھا خیر, آئندہ اگر آپ کو الیکشن لڑنے پڑتے ہیں, میں تھوڑا سا ڈفرینٹ کر دیتا ہوں. اگر میں الیکشن لڑا, آپ کی زندگی آسان کر سوال اس طرح کریں, اگر آپ نے الیکشن لڑا, اگر آپ چلیں جی, اگر آپ نے الیکشن لڑا تو آپ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ؟ جی, میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑوں گا. اور اگر آپ کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں ملتا تب تو پھر میں نہیں لڑوں گا, الیکشن ہی نہیں لڑوں گا. نہیں. چلو, اگر آپ کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ الیکشن نہیں لڑیں گے. اچھا, ہاؤ کین یو فکس دیز تھنگس؟ دیکھیں اکانومی پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جو میں آنسر مجھے چاہیے تھا ان سو مینی ورڈز مجھے مل گیا ہے, لیکن اینی ویز وہ مجھے پہلے بتا دی کرے, میں ان الفاظ میں پہلے بتانے والا مسئلہ نہیں نا, پہلے بتانے والے مسئلے پہ تو رولے پڑتے ہیں, تو وہ آج تک میں نے کیا ہی نہیں, اور نہ میں نے لکھے ہیں کبھی سوال, ٹھیک ہے. تو یہ تو سارے بیک آف دا مائنڈ پہ ہوتے ہیں. خیر, اب آگے چلتے ہیں. اچھا, آپ چاہتے یہ ہیں کہ جناب یہ ساری چیزیں جو ہے ایشوز جو ہے ان کو فکس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ فکس ہونی چاہیے نا, اکانومی فکس ہونی چاہیے, یہ سب چیزیں فکس. آپ نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے آپ؟ نہیں, آپ نہیں چاہتے. نہیں, سب چاہتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے, تو میں جو آپ چاہتے ہیں میں بھی وہی چاہتا ہوں. نہیں, لیکن آپ کیسے کریں گے؟ میں تو کر نہیں سکتا, میں تو پاور. میرا بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے فکس کرنے کا, یقین کریں, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ذرا جاگیں, اپنے ناک سے آگے دیکھیں, اپنے سیاسی مفاد سے آگے دیکھیں, ملک کے حالات دیکھیں, ان کی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پہ اس وقت اکانومی کا ہے نا, تو لیٹس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہاں بالکل, آپ پوچھیں, دیکھیں میری کوئی رائے ہوگی ان مسائل کو حل کرنے کے بارے میں, وہی پوچھ رہا ہوں نا. آپ پوچھ لیں, لیکن وہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی رائے میں اس کو بھی سن کے اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ فکس کرنی پڑتی ہے اکانومی کا جو ایشو ہے, جو سب سے سیریس ایشو ہے,
اور اس میں واقعی سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیاستدان جو ہیں اگر مل بیٹھ کے حل نہیں نکالیں گے، جو کہ نہیں نکلتا ہوا نظر آتا، تو اس میں بھی ایک پرابلم ہے، کیونکہ جو ہوپس پن کی ہوئی ہیں لوگوں نے سیاسی نظام کے ساتھ، وہ ڈمینش ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ساری باتیں مجھے بھی سمجھ آتی ہیں، آپ کو بھی سمجھ آتی ہیں. اب اس نظام سے ہٹ کے ہمیں کوئی اور نظام جو ہے کانسٹیٹیوشنلی، وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا کیسے کیا جائے اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کیا جائے. ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی کورٹ کے تھرو اگر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے نئی، اور وہ کورٹ کو کسی چیز کی اجازت دے دیتی ہے، تو پھر وہ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. بٹ دین اگین کمنگ بیک ٹو دا اکانومی، آپ کی کیا سجیشن ہے؟ لیٹ می پٹ اٹ دس وے، ہاؤ کین وی فکس دس اکانومی؟ یہ سوال ہر پاکستانی کرتا ہے، یہ سوال ہر پاکستانی کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، میرا بھی یہی سوال ہے. جی. گزارش یہ ہے کہ اکانومی آئسولیشن میں نہیں ہوتی، اکانومی ایک ملک کے حالات کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو ہمارے ملک کی اکانومی جہاں پہنچ گئی ہے، یہ کروں کے غلط فیصلوں یا نہ فیصلے کرنے کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا حل ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے ٹائم پوچھیں گے تو میں کہوں گا کم از کم 5 سے 7 سال اوکے آپ کو لگیں گے اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں اور اس جگہ پہنچانے میں جہاں 31 مئی 2018 کو آپ کی اکانومی تھی. اچھا. وہاں پہنچنے پہ ٹھیک. 5 سے 7 سال کا عرصہ آپ کو کم از کم درکار ہے اگر آپ لگن اور محنت سے کام کریں گے. ٹھیک. حل کیا ہے؟ حل سیاست، اکانومی آپس میں جڑی ہوئی ہے. اچھا. گورننس اور اکانومی آپس میں جڑی ہوئی ہے. آئین اور اکانومی آپس میں جڑی ہوئی ہے. جب تک آپ ان سب چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ کی اکانومی درست نہیں ہوگی. مثلا اگر عدالتیں وہ فیصلے کریں گی جو اکانومی پر اثر انداز ہوتی ہیں بغیر اس معاملے کو سمجھے، پھر آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک. اگر عدالتیں چلتی حکومتیں توڑ دیں گی، آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. اگر فوج الیکشن میں مداخلت کرے گی، گورنر سے مداخلت کرے گی، آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. نیب جیسے ادارے اگر آپ رکھیں گے، آپ کا ملک نہیں چلے گا. آپ کا ملک نہیں چلے گا، اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ بنیادی باتیں ہیں. ان کو آپ کا میڈیا اگر بے لگام ہوگا، آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ بڑی بنیادی باتیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا کیسے چل رہی ہے اور ہم کیسے چل رہے ہیں. To be very honest, I agree with you. ٹھیک ہے. But then again, my question is کہ how are you going to go about it? جی اب آپ پیورلی اکانومی پہ آ جائیں. پیورلی اکانومی پہ شروع کر لیتے جی، ہیں. پیورلی آپ اکانومی اس کو کیسے فکس کریں گے؟ اب نظام جو ہے ہمارے سامنے، اس وقت کا جو نظام ہے، اس وقت سوچا یہ جاتا ہے، رات کو بیٹھ کے اکانومی کا نہیں سوچا جاتا. اس وقت سوچا یہ جاتا ہے پارٹی کے جو بڑے کرتا دھرتا بڑی بڑی توپیں جو ہیں، وہ رات کو بیٹھ کے یہ سوچتی ہیں کہ صبح مسلم لیگ نون کے خلاف کیا بات کرنی ہے، کیا پریس کانفرنس کرنی ہے، اور کس طریقے سے اس کو نیچا دکھانا ہے. اور مسلم لیگ نون والے سوچیں گے بیٹھ کے کہ صبح پی ٹی آئی کی کیسے انہوں نے جناب اس کو تیا پانچا کرنا ہے. سو اس سے آگے بات چلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بلیم گیم کیسے کرنی ہے، کیسے آگے بلیم گیم کو لے کے چلنا ہے تاکہ وقت ٹپتا رہے. سو ان چیزوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے آپ مجھے یہ سمجھا دیں، آپ کی سوچ مختلف ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں پولیٹیشنز سے. اب آپ کہاں پہ لے کے چلیں گے، کیسے انیشیٹ کیسے کریں گے؟ پھر آپ 18 تاریخ کو کراچی میں ری امیجننگ پاکستان کے 3رے سیشن میں آ جائیں. اسی لیے آپ نے خود جواب دے دیا میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ آج آپ کو ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے، ملک کی سوچ کی ضرورت ہے. آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. جو سیاسی لیڈرشپ ہے آج اس کی ذمہ داری ہے کہ جاگے. آج عسکری لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ جاگے. آج جوڈیشل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ جاگے. اپنے یہ چھوٹے چھوٹے جو پیٹی معاملات ہیں ان سے آگے دیکھیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے. اس کے بعد آپ اکانومی کی بات میرے ساتھ کر لیں. آپ کہاں پہ اس وقت؟ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں. آئی ایم ایف کے پروگرام کا 21واں پروگرام ہے آپ کے پاس. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا. اس کا کیا مطلب؟ آپ کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ آپ کو پاس پیسے ملتے ہیں، آپ اس وقت کا جو سپین ہوتا ہے اس میں خوشی آپ پیسے خرچ کرتے ہیں. آپ کے پاس مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. نہیں مڈ ٹرم وہ تو دور کی بات ہے. آپ ایک غیر ذمہ دار ملک ہیں. جب آپ آئی ایم ایف میں جاتے ہیں آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم غیر ذمہ دار ہیں. ہم نے نہ اپنی آمدن بڑھائی، نہ اپنے اخراجات ہم نے
کنٹرول کیے اور ہم آج یہاں پہنچ گئے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. جی تو آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں. آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف کوئی بوجھ ذات نہیں لاتا. آئی ایم ایف کہتا ہے جناب کوئی چیز بھی آپ قیمت خرید سے کم نہیں بیچیں گے. گیس کو صحیح اس کی جو قیمت آپ اس پہ خرید رہے ہیں کم از کم اس پہ بیچیں گے. بجلی بھی ایسے ہی بیچیں گے. پانی ہے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے حکومت کے خرچات کو کنٹرول میں لائیں گے اور ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیں گے. دنیا کی تاریخ میں کم از کم ریسنٹ تاریخ میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے 100 روپیہ لیٹر فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کم بیچا ہو. ٹھیک. پاکستان نے بیچا ہے. ٹھیک. ان حالات میں بیچا ہے. وہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر تھا. آپ کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں؟ براہ راست ذرائع نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ کی آمدن و اخراجات کے حالات کیا ہیں؟ آپ کے حالات آج یہ ہیں کہ آپ کی وفاقی حکومت کی کل آمدن صوبوں کو پیسے دینے کے بعد آپ کے سود کے خرچات پورے نہیں کرتی. میں پھر گزارش کر دوں. نہیں میں سمجھ گیا، لیکن آپ یعنی وہ آدمی ہیں جو قرضہ لے کر، جس نے قرضہ لیا ہوا ہے اور جو اس کی آمدن ہے وہ اس قرضے کا سود بھی ادا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو آج آپ گورنمنٹ کے خراجات، ڈیفنس کے خراجات، ڈیولپمنٹ اضافی قرضہ لے کر پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب اضافی قرضہ لیتے ہیں سود اور بڑھ جاتا ہے. اگلے سال آپ کے پاس سود کے لیے بھی پورے پیسے دینے کو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑا وشیس سائیکل ہے. اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اس کو توڑنے کے لیے مشکل فیصلے کی ضرورت ہے. مشکل فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے. I have a question. My question is کہ ٹھیک ہے، I agree with you کہ آپ سبسڈیز جو ہیں ان کو ختم کریں اور ایکچوئل جو پرائس ہے اس پہ آپ عوام کو آپ دیں. بالکل سبسڈیز دیں اگر آپ کے پاس پیسے ہوں. پیسے قرضہ لے کر سبسڈی نہیں دی ہم جاتی. تو اس سینیریو کی بات کریں جس پہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. قرضہ لے کر سبسڈی آپ نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے نا. سبسڈیز ختم کریں. ٹھیک ہے. اور سبسڈیز کے بجائے آپ جو ایکچوئل پرائس ہے اس پہ عوام کو جو بھی چیزیں دینی ہیں وہ دیں. ٹھیک ہے. اور ان سے وہ پیسے لیں. ناؤ دا کویسچن از کہ عوام کے اندر کیا اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنا بوجھ برداشت کر سکے؟ کیونکہ ہم تو 72-74 سال سے یہی سنتے رہے نا کہ عوام کو جناب قربانی دینی پڑے گی. سو ساری قربانیاں عوام دے دے کے یہاں پہ پہنچ گئی ہے. اور مزید اگر ہم ریئلٹی چیک کی طرف جائیں اور جو ایکچوئل پرائسز ہے ان پہ ہم عوام کو چیزیں دینی شروع کریں تو ان کی تو چیخیں نکل جائیں گی. اس کا کیا وے آؤٹ ہے؟ کیا کریں گے؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں نا. آپ یہ کہہ رہا ہوں بتائیں نا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ حکومت ہوتی ہے کہ وہ ان طبقے پر جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ان کو آپ کم چارج کرتے ہیں اور دوسروں کو زیادہ چارج کرتے ہیں. اگر میری قیمت خرید کسی چیز کی 100 روپیہ ہے تو میں سوسائٹی کے اس طبقے سے جو افورڈ نہیں کر سکتا 40 روپے لوں گا. باقی کسی سے 110 لوں گا، کسی سے 120 لوں گا، کسی سے 200 لوں گا، کسی سے 300 لوں گا اور اس کو پورا کر دوں گا. سو وٹ یو سیئنگ از، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے آپ زیادہ پیسے لیں اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان سے آپ کم پیسے. پوری دنیا ایسی چلتی ہے. ٹھیک ہے. پوری دنیا ایسی چلتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. نہیں چلیں جی، بڑی اچھی بات ہے. آپ نے ایک چیز تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی کہ جتنے پیسے کی کوئی چیز ہے اتنے پیسوں کی ہی عوام کو دی جائے. اور جو لوگ، وہ طبقہ، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، جو طبقہ افورڈ کر سکتا ہے اس کو زیادہ ایکچوئل قیمت اس کو چارج کر لی جائے اور جو طبقہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کا بوجھ ان لوگوں پہ ڈال دیا جائے جو افورڈ کر سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آئے گی. میں تھوڑا سا اکانومی سے آگے چلوں گا اب. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، ایک پولیٹیکل نظام ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہاں پہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا جو حصہ جسہ ڈالنا تھا وہ ڈال چکی. آپ بڑے عرصے سے وہ کھیل چکے اور باقی بھی نظام آپ نے جو ٹرائی کرنے تھے وہ بھی کر چکے ان سو مینی ویز. اب کون سا نظام ایسا ہوگا جو یہ ساری چیزیں کر سکے، جس پہ کم از کم 3 4 5 سال آپ نے کہے، 5 سال کے اندر 5 سال کے درمیان، اس سارے 5 سال کا جو عرصہ ہو اس میں وہ نظام ہو تاکہ ایک سارے ملک جو ہے ایک ٹریک پہ چڑھ جائے اور اس کے بعد ایک ریفرینڈم کرا دیں آپ. ٹھیک ہے
کہ جناب عوام سے، کیونکہ عوام کی بات ہو رہی ہے نا، عوام سے پوچھ لے کہ جی ان کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ چاہیے یا پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ چاہیے آفٹر 5 ایئرس. لیکن اس سے پہلے جو 5 سال ہوں گے وہ کون سا نظام ہونا چاہیے تاکہ ڈیلیور ہو سکے، جوڈیشل ریفارمز آ سکیں، پولیس ریفارمز آ سکیں، اس کے اندر سو مینی تھنگز وچ کین بی ڈن، اور وہ ہو جائے اور وہ ایکسیپٹیبل ہو. دیکھیں نظام پاکستان میں صرف پارلیمانی چلے گا. کیوں؟ Why are you so rigid about parliament? میں ریجڈ کی بات نہیں ہے، اور مجھے بتا دیں مارشل لا چلا ہے؟ مارشل لا نہیں بتائیے نا، مارشل لا چلا ہے؟ نہیں، مارشل لا کی بات میں تو کر ہی نہیں رہا. نہیں آپ کے ذہن میں مارشل لا کیوں آ گیا؟ میں بتاتا ہوں نا، پھر آپ آگے چلے نا. مارشل لا چلا، مارشل لا 35 سال مارشل لا میں گزارے ہم نے، 10 سال چلتے 35 سال مارشل لا میں گزارے. پھر مارشل لا لے آئے، اگر مارشل لا چلتا ہے تو مارشل لا کر لے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ ہمارا ملک پارلیمانی نظام کے علاوہ کسی بھی نظام میں ٹوٹ جائے گا. اچھا. جس طرح ہمارے ملک کے معاملات ہیں، اس میں عوام کے جو جذبات ہیں، سیاسی جذبات ہیں، ان کی عکاسی نہیں کرتا. کیونکہ آپ اپنے ملک کو دیکھیں تو یہ 5، 6 یا 7 مختلف قسم کے حصوں میں بٹا ہوا ہے. جغرافیائی بھی اس میں معاملات ہیں، اس میں کلچرل بھی ہیں، ایتھنک بھی ہیں، پروونشل بھی ہیں، بہت سے معاملات ہیں. اس میں عوام کے معاملات کی نمائندگی صرف ایک پارلیمانی نظام میں ہوتی ہے. اب اس میں بہت سی رائے کہ اس نظام کو بدلا کیسے جا سکے. مثلا ایک رائے یہ ہے کہ آپ صوبے توڑ دیں اور ڈویژن چھوٹے صوبے بنا دیں، جو ترکی نے بڑی سکسیسفلی کیا. ٹھیک. افغانستان جیسا ملک، اس میں بہت سے صوبے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ان تمام دشواریوں کے باوجود وہ معاملہ چل رہا ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑا صوبہ ہے جو تقریباً 2/3 آبادی ہے. ایک اور صوبہ ہے جو تقریباً آدھی جغرافیائی طور پہ وہ سب سے بڑا ہے. یہاں ہر ایک کا شک اور شبہ رہتا ہے اس جو آبادی میں بڑا صوبہ ہے اس کے بارے میں، کیونکہ ہمارے وسائل کی تقسیم آبادی کے حوالے سے ہوتی ہے. ٹھیک. وہ شبہ ہمیشہ رہے گا. پھر آ جاتی ہے لوکل گورننس کی بات، پھر ملک پہ اثر. اب پنجاب کی حکومت کو کچھ ہو جائے پورا پاکستان ہل جاتا ہے. ٹھیک. جب آپ صوبے بنا دیں گے، چھوٹے چھوٹے صوبے، پاکستان میں تقریباً 35 صوبے بن جائیں گے. ایک صوبے کی آج حکومت عدم اعتماد ہو گیا، پاکستان چلتا رہے گا. لوکل گورننس کے مسائل بھی وہیں حل ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں رہیں گے. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ رہا ہے پارلیمانی نظام میں کہ ہم نے اس کو چلنے نہیں دیا. ہم نے ہر طرح سے اس پر مداخلت کی. مثلا آپ پوری تاریخ لے لیں، 50 سال اس دفعہ 73 کے آئین کو ہو جائیں گے. 73 میں آیا، بھٹو صاحب پہلے خود بھی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے، ہر چیز ان کی تھی. ان کو جب الیکشنز آئے انہوں نے اس میں خود مداخلت کی اور ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے، تحریک چلی، وہ معاملہ چلا گیا. 85 تک کچھ نہیں تھا. 85 میں ایک نان پولیٹیکل سیٹ اپ میں حکومت آ گئی. اس کے بعد جو حکومتیں بنی، ایک کے بعد دیگرے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت سے کبھی ایک ٹوٹتی تھی، دوسری بنتی تھی، دوسری آتی تھی، تیسری بنتی تھی، اور بیچ میں پوری پود تیار ہو گئی ان لوگوں کی جن کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی اور جو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں تھے، بہت سے لوگ ان میں سے. پھر آگے 99 کا جنرل مشرف صاحب کا جو مارشل لا تھا یا جو بھی آپ اس کو کہیں. پھر انہوں نے 2002 میں الیکشن کروائے. ایک اس سے بھی بڑی پود تیار کی گئی ان لوگوں کی جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند تھے، اور ان لوگوں کو سیاست میں لایا گیا اور اہم پوزیشنوں پر رکھا گیا. ان لوگوں نے مالی فائدہ بھی حاصل کیا، مضبوط ہوتے گئے. ایک پرانے ضیاء الحق صاحب کے چلے آ رہے تھے، ایک اور مزید اضافہ ہو گیا. 2008 کے الیکشن ہو گئے، 2013 کے الیکشن ہو گئے، 18 میں پھر مداخلت، بے پناہ مداخلت 2018 کے الیکشن میں. پھر غیر نمائندہ حکومتیں آ گئیں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، ایک آدمی 52,000 ووٹ سے کوئٹہ میں ہار گیا، تیسرے نمبر پر تھا. اس کو یہاں پر لا کر اپنا ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی بنا دیا گیا. اس کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. 3 سال وہ سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر پر ڈپٹی اسپیکر رہا. یہ پارلیمانی نظام ہے. تو اگر آپ پارلیمانی نظام کو حقیقی معنوں میں چلنے دیں، آپ سینٹ دیکھ لیں،
سینٹ میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں 70% لوگ پیسے دے کر آئے ہیں. 70% پیسے دے کر. تو یہ اور کس کی پروڈکشن پیسے دے کر آئے یہ ایک لمبی کہانی ہے. تو یہ آپ صوبائی اسمبلی میں چلے جائیں, اب بلوچستان میں لسٹ بنتی ہے, یہ جیتے گا ہی ہارے گا, یہ خیر نمائندہ حکومتیں. اگر آپ پارلیمانی نظام کو چلنے دیں گے 3 الیکشنز میں آپ کا نظام درست ہو جائے گا. اچھا, صوبے بنائے 30-35, جی ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں, میری ایک رائے ہے. ٹھیک ہے, 30-35 یہاں پہ صوبے بنائے, اس کے بعد جناب پارلیمانی نظام ہی ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جناب آپ حکومت کریں. اور وفاق اپنے حالات تک محدود رہے. وفاق کے 5-6 فنکشنز ہیں. ہم نے صوبوں کو سارے وسائل دے دیے, ذمہ داری کوئی نہیں دی. ذمہ داری کوئی نہیں ہے. آپ صوبوں کو جب آپ نے وسائل دے دیے, ایجوکیشن ہیلتھ دے دیا, ان کی ذمہ داری لگاتے نا کہ آپ نے ہر سال کم از کم 3% لٹریسی ریٹ بڑھانا ہے. اب صوبے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے وہ ایجوکیشن ہیلتھ میں وسائل خرچ نہیں کرتے جس کی ضرورت ہے, اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پیسہ استعمال کر لیتے ہیں. تو ہم نے وسائل دے دیے, اختیارات دے دیے, ذمہ داری نہیں دی. سو وٹ یو آر سجیسٹنگ از کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر بھی چینجز لے کے آئیں. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا. 18th امینڈمنٹ میں تو صرف NFC ایوارڈ جو تھا اس کو پروٹیکشن حاصل ہے. اس میں NFC ایوارڈ تو پہلے سے چل رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کو پروٹیکشن حاصل ہے. اب صوبوں کو ذمہ داری دے دیں, رسپانسبلٹی دے ہاں, دیں نا. اسپیشلی اگر آپ چھوٹے صوبے لائیں گے تو آسان ہے. ان صوبوں کو بھی ذمہ داری دینی پڑے گی. مثلا یو وانٹ لائک کانسٹیٹیوشنل چینجز ایز ویل. نمبر اس میں کانسٹیٹیوشنل چینج کوئی نہیں ہے. آپ صوبے اگر بنائیں گے تو ہوگی, صوبے بنائیں گے تو ہوگی, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں. اچھا, سو ایک پارلیمانی نظام ہونا چاہیے آپ کے خیال میں, اور اس کے اندر جناب حقیقی نمائندگی ہونی چاہیے لوگوں کی. ٹھیک ہے, ریپریزنٹیشن, ٹرو ریپریزنٹیشن آف دا پیپل ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں صوبوں کو جو دی جاتی ہیں, جو اختیارات دیے جاتے ہیں, ان کی جو وسائل دیے جاتے ہیں, جو اختیارات دیے اس کی انہیں ذمہ داریاں بھی ان ذمہ داری بھی دینی چاہیے. مثلا اگر میرا صوبہ ہے وہاں 50% بجلی چوری ہو رہی ہے, وفاق کی بجلی ہے, آپ چوری کر رہے ہیں, آپ کچھ نہیں کر رہے, پولیس آپ کی ہے, ایڈمنسٹریشن آپ کی ہے, وہ اس کو روکنے میں ناکام ہے. اوکے, اس کا بوجھ وفاق برداشت کر رہا ہے, جس کے پاس آلریڈی پیسے نہیں ہیں. اگر گیس کی چوری ہو رہی ہے, آپ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو یہ بجلی وسائل ان کے حوالے کر دیں, آپ کریں اپنے صوبے کے اندر, بجلی بھی آپ بیچیں اور گیس بھی بیچیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ٹھیک ہے, اگر ایک ساری چیزیں ہوتی ہیں, سپوزٹلی یہ 30-35 صوبے بنتے ہیں جو بننے چاہیے, بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں بننے چاہیے, جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے, پولیس ریفارمز ہونی چاہیے, صوبوں کو اختیارات اگر دیے گئے. ہم تو الٹا گئے ہیں. ہم نے مطلب جوڈیشل ریفارم میں پاکستان واحد ملک ہے جو ججز خود سلیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے, ساری چیزیں چینج. آپ پولیس سروس لے لیں, اگر دنیا میں ملک بتا دیں جہاں پر نیشنل پولیس سروس ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, ناؤ مائی کویسچن, نیکسٹ کویسچن از کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی لگتی ہیں, ہم اس پہ ڈیبیٹ بھی کرتے رہے, اس پہ بات بھی کرتے رہے, اور سب اس میں میجورٹی جو لوگ ہیں وہ چاہتے بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ پولیٹیکل قیادت ہے ملک کے اندر, اس بات کو محسوس کرے. محسوس نہیں کریں کہ پیچھے رہ جائیں گے. نہیں, لیکن پولیٹیکل قیادت پہ دیکھیں آپ پھر کنٹرڈکشن لا رہے ہیں نا اپنی بات میں. آپ ابھی پہلے ہم نے کہا کہ جو اس لوگ ہیں, جو عوام ہیں, اس پولیٹیکل سیٹ اپ سے, پولیٹیکل قیادت سے بدگمان ہو چکے ہیں. جی, بدگمان ہو چکے. تو اگر آپ پھر ایک بار دوسری پھر وہی بات نہیں, تو اپنے عمل کو تبدیل کریں گے تو گمان واپس آئے گا نا. نہیں, عمل کس طرح دیکھیں, میں ایک اور بات آپ کو گزارش کر دوں, پولیٹیکل قیادت آسمان سے نہیں آتی. نہیں, کس طرح چینج کر دیں وہ بتا دیں. اپنے عمل سے. نہیں, کیسے عمل کیا کریں؟ پولیٹیکل قیادت میں اگر آج احساس ہو ملک کا اور یہ حالات ہو ملک کے, یہ قیادت از خود کے 3-4 لیڈر ہیں کی کرنا, وہ کہیں گے اب اکٹھے بیٹھتے ہیں, ہم اس ملک کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. ان کے بیٹھنے سے ہی آپ کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. بیٹھنے کی تو بات کر کر کے کئی مہینوں سے ہم تھک گئے. بیٹھے نہیں ہے نا, آج بھی گالی ایک دوسرے کو ہم سب دے رہے ہیں. نہیں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, بیٹھنے کے لیے پھر ایک ہی طریقہ رہ جاتا نا کہ پنڈی آ کے بٹھائے. سر پھر کنٹرول پنڈی کے پاس ہوگا. تو پھر وہی کہہ رہا ہوں نا, جب خود نہیں بیٹھ رہے, اسی پھر نہیں بیٹھیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں, پیچھے نہیں بیٹھیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے, انارکی آ جائے گی.
پھر لوگ اور متبادل تلاش کریں گے جو متبادل، جیسے آپ کہہ رہے ہیں پریزیڈنشل سسٹم، مارشل لا، انارکی، یہ سب نظام ہے. تو ٹھیک ہے پھر اگر بیٹھ کے، تو وہی تو ہم کہتے رہے ہیں، جو ہی تو میں کہہ رہا ہوں پچھلے کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ all the politicians should put their heads together, sit across the table, sort out things and اس کے بعد جائیں. یہ آج لیڈرشپ کا تقاضا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے. یہ لیڈرشپ نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ کا ملک اور مشکل میں جائے گا، یہ سیاسی نظام ختم ہو جائے گا، پھر آپ کسی اور کو موقع دے دیں گے. جی میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر مت پنڈی والوں سے گلا کرنا آپ. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جب آپ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ صرف آئین کا سہارا شاید نہ لے سکیں. اور ماضی میں آپ کی اس رائے کو عدالتوں نے سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے آپ کو غیر ذمہ دار قرار دیا، اور جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو ایکشنز تھے ان کو انہوں نے جسٹیفائی کیا اور ان کو سینکٹیفائی کیا. اچھا چلو تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں. بڑی ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں بات ہوگی، آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہوگی. کتنے لوگ اور ایسے ہوں گے آپ جیسے سیاستدان یا مفتاح اسماعیل جیسے سیاستدان یا مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے سیاستدان جو آپ کی اس سوچ کے ساتھ متفق ہوں؟ 100% جو سیاستدان ہے، جو سیاستدان ہے اس بات کو سمجھتا ہے. جو پیسے بنانے آئے وہ نہیں سمجھے گا، جو پیسے دے کے آئے وہ نہیں سمجھے گا، جو کچھ اور مفاد یا طاقت کے لیے آئے وہ نہیں سمجھے گا. جس کو ملک کی پرواہ ہے، اور جو لوگ قومی اسمبلی میں آتے ہیں ان کے ذمہ ملک کے معاملات ہوتے ہیں. اگر وہ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اس لیے جو لوگ حقیقی طور پر قومی اسمبلی کے اہل سیاستدان ہیں ان باتوں کو سمجھتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ساری قومی اسمبلی کے جو اہل سیاستدان ہیں جن کی سوچ آپ کی سوچ سے ملتی ہے آپ لوگوں کی، وہ 100% ہیں؟ مجھے امید ہے کہ 100% ہیں. کیسے؟ میں نہیں ہے تو پھر جب اپر ہاؤس میں سینٹ کے اندر 70% لوگ پیسے دے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اخراجات میں تو پورے نہیں کر سکتا. میں نے یہاں بھی آپ کو مثال دے دی ہے نا، مثال دے دی ہے. 100% کیسے ہو گئے؟ کون سے؟ میں تو توقع رکھتا ہوں کہ 100% ہوں گے نا. میں تو وہاں سے شروع کرتا ہوں. پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی تیسرے نمبر پر آیا تھا اور ڈپٹی اسپیکر ہے تو ایک تو گیا، اس طرح پھر کافی سارے چلے جائیں گے، آخر میں کچھ لوگ رہ جائیں گے. ان سے امید کرتا ہوں کہ شاید وہ اس بات کو سمجھ لیں. I have a suggestion. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ایگری کرنا چاہیں ایگری کر سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو امپاور کیا جائے. جو کام ہے لوگوں کے ڈائریکٹلی جس پہ کام ہے، یہ میری بھی خواہش رہی ہے. آپ کی بھی رہی ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے نظام کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے ایم این اے اور ایم پی اے سے. جی تو آپ اس لیے جب آپ زیادہ صوبے بنا دیں گے تو جو آپ کی صوبائی اسمبلی ہوگی وہی لوکل گورنمنٹ کا کام بھی کرے گی. اچھا، وہ وہاں پہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سو لوکل گورنمنٹ کے فیور میں نہیں ہے آپ؟ میں بالکل لوکل گورنمنٹ کے فیور میں ہوں، بٹ میں کسی عشق کا شکار نہیں ہوں لوکل گورنمنٹ سے، کیونکہ بعض وسائل کی ہوتی ہے. اگر آپ وسائل ہی نہیں دیں گے لوکل گورنمنٹ کو، ان کو بھی پولیٹیسائز کر دیں گے، پھر آپ ایک اور لیئر ایکسپینڈیچر کی ایڈ کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ صوبے یا علاقے کو نہیں ہوتا. اوکے، سو صوبے زیادہ بن جائیں، اس کے اندر جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ٹھیک ہے، ایم پی ایز جو ہیں وہ کام کریں جو لوکل گورنمنٹ کے. راولپنڈی کا صوبہ بنے گا، یہیں پہ پنڈی تک محیط ہوگا، یہیں پہ لوکل گورنمنٹ بھی وہی ہوگی، چھوٹے چھوٹے حلقے ہوں گے، لوکل گورنمنٹ بھی وہی ہوگی. تو اسی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے راولپنڈی کا صوبہ بنے گا، باقی سارے بنے گا، ہر ڈویژن بنے گا. صوبہ سرگودا بھی ہوگا، فیصل آباد بھی ہوگا، لاہور بھی ہوگا، گجرانوالہ بھی ہوگا. میں ایک رائے کی بات کر رہا ہوں کہ جو ڈویژن ہے وہ صوبے بن جائیں. میاں محمد نواز شریف صاحب سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری نومبر 2022 میں. میاں محمد نواز شریف صاحب کا کوئی آنے کا ارادہ ہے؟ بالکل ہے. الیکشن سے پہلے؟ الیکشن سے پہلے ہاں، ان کو آنا چاہیے. الیکشن سے پہلے ان کا دیکھیں ایک بیماری کا ایشو ہے، علاج ہے جو بڑا سیریس ہے. ہم اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں سارے. میرے خیال آپ ان کی جگہ ہوتے تو شاید آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے، آپ کسی بستر پر لیٹے ہوتے. صحیح. تو وہ فیصلہ خود کریں گے. ہم نے جو میاں نواز شریف صاحب کیا کبھی اس کا بھی جائزہ لے لیا کریں. ہم نے ان کو حکومت توڑی،
ہم نے ان کا ٹرائل کیا. جو شروع ہوا کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے گریٹ کرائم. آخر میں 10,000 درہم کی پیسے نہ لینے پر ہم نے میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا. ٹھیک. یہ آج تک ایک جرم نواز شریف صاحب پہ ثابت ہو سکا ہے. 10,000 درہم نہ لینا. جس آدمی کو 9 سال مشرف نے کھنگالا ہو ہر پیمانے پر. اس سے پہلے بینظیر صاحبہ کی حکومت تھی, اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آئی, سب نے کھنگال دیا. پھر 4 سال وزیر اعظم رہے. آج 4 سال سے آپ نے جیلوں میں بھی ڈالا ہے, آپ الزام لگانے کے قابل بھی نہیں ہیں. آپ نے سیاست سے تاحیات نااہل کیا. پھر آپ نے کہا یہاں بھی اکتفا نہیں کیا, آپ نے ان کو سیاسی عہدے سے نااہل کر دیا, سیاست سے بھی نکالنے کی کوشش کر دی. وہاں بھی آپ نے ختم نہیں کیا. ملک سے باہر تھے, بیوی بستر مرگ میں تھیں, آپ نے کورٹ کی ڈیٹ پیچھے کر کے الیکشن کے درمیان ان کو کنوکٹ کر دے, وہ واپس ملک آ گئے, جیل چلے گئے. ٹھیک. تو آج ہم نواز شریف صاحب سے ڈیمانڈ, ابھی بھی وہ باہر گئے ہیں کورٹ کی اجازت سے, کورٹ نے ان کو مفرور قرار دے دیا ہے. جب وہ آئیں گے اپنے آپ کو کورٹ کے حوالے کر دیں گے اور پھر کورٹ سے انصاف کی توقع رکھیں گے, جو کہ مجھے توقع نہیں ہے کہ انصاف ملے گا. ابھی تک تو نہیں ملا نواز شریف صاحب. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا؟ میرا نہیں خیال. وائی؟ حالات شہباز شریف تاریخ تو یہ بتاتی ہے. ان کے سکے بھائی, ان کے پرائم منسٹر, سکے بھائی آج پرائم منسٹر کل نہیں ہو سکے. سکے بھائی سے فرق نہیں پڑتا. آپ انصاف سکے بھائی نے تو نہیں دینا نا, انصاف تو عدالت نے دینا ہے. عدالت کا رویہ آپ نے دیکھ لیا ہے. So what you're saying is کہ اگر میاں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو آپ آج بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ان کو انصاف ملے گا؟ مجھے کوئی توقع نہیں ہے. کوئی توقع نہیں. تو ڈو یو تھنک کہ مریم بی بی جو واپس آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ دیٹ واز دا رائٹ اسٹیپ؟ ابھی گئی تھی, وہ تو 4 سال باہر سی ایل پہ تھیں. ٹھیک ہے, لیکن واپس آ گئی ہیں. وہ تو is that a right step? بالکل رائٹ اسٹیپ. کیونکہ مریم بی بی تو اسی طرح اپنے والد کے ساتھ جیل گئی نا. گئی تھی, ان کو ایکوٹ بھی کر دیا گیا. ہاں, لیکن واپس آنا ان کے لیے ٹھیک تھا. جی بالکل ٹھیک تھا. وہ تو گئی صرف چند دنوں کے لیے. آپ اس لیے کہہ رہے ہیں ٹھیک تھا کہ ان کو ایکوٹ کر دیا گیا؟ جی وہ ایکوٹ ہونے کے بعد یہاں سے گئی ہیں, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, ان کا کوئی علاج کا مسئلہ نہیں تھا. What do you say about عمران خان؟ عمران خان جو جس طریقے سے چل رہے ہیں, جیل بھرو طریق, اس کے بعد جناب واپس اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, میں تو ان کو نیشنل اسمبلی سے باہر آنا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن دین اگین ان کی اپنی کوئی منطق ہوگی, ٹھیک ہے, نہ انہوں نے چھوڑی, نہ ان کو توڑنی چاہیے تھی پنجاب اسمبلی, نہ کے پی کے اسمبلی, لیکن اینی ویز ان کی اپنی رائے ہے. ان کے 3-4 بڑے آئنسٹائن بیٹھے ہوتے ہیں جن کی باتیں وہ سنتے رہے ہیں. ڈو یو تھنک یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ٹھیک پروسیس تھا؟ نہیں, ان کے فیصلے ہیں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں. وہ روز ایک نئی سازش ڈھونڈتے ہیں اپنے خلاف. ان کو اقتدار کی حوث ہے, آپ اقتدار دیں گے سب ٹھیک ہو جائیں گے. عمران خان کو اقتدار کے جانے کا بڑا غم اور دکھ ہے. اقتدار کی ان کو جو انہوں نے 3.5 سال کی, آگے بھی وہی کریں گے اگر کبھی اقتدار مل گیا. اور اگر آپ انصاف کو وہی پیمانہ رکھیں گے جو میاں نواز شریف کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے, تو عمران خان صاحب تو 10,000 سال اندر ہو جائیں گے, کے لیے نااہل ہو جائیں گے کم از کم. جو جس طریقے سے میاں نواز شریف کو ٹریٹ کیا گیا ہے, اسی طرح اگر عمران خان صاحب کو ٹریٹ کیا جائے گا تو عمران خان صاحب اگلے 10.5 سال کے لیے 10,000 سال کے لیے 10,000 سال. جی. وائی ڈو یو سے دیٹ؟ آپ نے اگر مجھے 10,000 درہم نہ لینے پر تاحیات نااہل کیا ہے, یہ نواز شریف کا یہی کیا نا قصور کہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے 10,000 درہم نہیں لیے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے خود کمپنیوں کے چیئرمین امریکہ میں اربوں روپیہ وہاں پر امریکن کمپنیوں اور شہریوں سے لیا ہے, اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. وہ پاکستان پیسہ کچھ بھیجا ہے, کچھ نہیں بھیجا, اور یہاں جو پیسہ ہے وہ بھی غائب ہو گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان. لیکن وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آج بھی آپ خوش ہیں, آپ کا دل آج بھی ان کے لیے دھڑکتا ہے, ان کے ساتھ ہے.
لیکن آپ وہ اس جگہ پہ مریم بی بی جہاں پہ بیٹھی ہوں چیئر کر رہی ہے وہاں پہ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. یہ اس کا آبویس ہوگی بات. یہ آپ کی رائے ہے؟ میری رائے نہیں ہے, تسی آپ پہ چڑھ یہ گئے. آپ کی رائے ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, میں نے بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ میں پارٹی کا عہدہ نہ پہلے میرے پاس تھا نہ آج ہے, اور میں پارٹی کے لیے حاضر ہوں. میاں نواز شریف صاحب میرے دوست بھی ہیں, میرے بزرگ بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں. آپ کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں آج کل. جی کیپٹن صفدر صاحب. کیپٹن صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, ہمارا ایک ہی علاقے کے ہم لوگ ہیں, ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں. وہ بھی پہاڑی آدمی, ہم بھی پہاڑی لوگ ہیں. سو اس لیے تعریفیں تھینک یو ویری مچ جی. بہت بہت شکریہ جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.